آ جائیں گریز آئیے مداحی ربط مصائب. ایک صلوات پڑھے محمد والے صلی علی محمد و محمد وعجل فرج. بنیادی طور پر اچھا خطیب، اچھی خطیبہ، انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے بات کو مصائب کی طرف کیسے موڑنا ہے. آپ میں سے کوئی مجھے 30 سیکنڈ میں بتائے گا کہ مصائب کی طرف آنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ بولیے. مذاہب کی طرف کنیکٹ. میں اتفاق ہے میں راستے میں ابھی آتے ہوئے مدرسہ میں طالب جوہری صاحب مرحوم کا پہلا عشرہ وہ ان کی زندگی میں جو انہوں نے آخر نشتر پاک میں پڑھا ہوگا. ربط مصائب بنیادی طور پہ ایک ہنر ہے. اگر آپ کا ربط اچھا نہیں ہے نا، رقت تو دیکھیے انا لقتل حسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. قتل ابا عبداللہ کے مقابلے میں جو ہمارے دلوں میں حرارت ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، لیکن خوبصورت طریقے سے جب ایک کام ہو سکتا ہے، جب ایک کام ہم خوبصورت طریقے سے کر سکتے ہیں تو پھر اسے خوبصورتی سے کیوں انجام نہ دیا جائے. جس طرح سے میں نے آپ کو شروع میں کس چیز کی مثال دی تھی مجلس پڑھنے کو؟ کھانا پکانے کی. اچھا یہ میں اس کے اندر جب تفصیل سے جاتی ہوں میں کہتی ہوں بوڑھوں کا کھانا الگ ہوتا ہے، بچوں کا الگ ہوتا ہے، جوانوں کا الگ ہوتا ہے، صبح ناشتہ الگ ہوتا ہے. یعنی فرض کریں آپ کسی اسکول میں جائیں اور آپ کو اسکول کی بچیوں کے لیے مجلس پڑھنی پڑ جائے تو obviously اس کے اندر وہ اس طرح سے روایات، اس طرح سے واقعات، سامنے آپ کے چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں کی بچیاں بیٹھی ہوئی ڈھیر ساری. یا بعض اوقات میں ایک دفعہ ایک اولڈ ہاؤس گئی تھی جہاں سینئر سٹیزنز رہتے، ان کے لیے مجلس پڑھنی تھی. بالآخر میں تو پہلے سوچنے پڑ گئی ان کو کون سی حدیث سناؤں بھائی. ان کو صرف جنت کی بشارت دی جا سکتی کہ انشاءاللہ آپ اللہ نے چاہا تو آپ دنیا سے اچھے اس سے خاتمہ بالایمان ہو جائے. آپ نے کبھی غمزداؤں میں مجلس پڑھنی ہے. غمزدہ انسان کو نصیحت کی نہیں صرف تسلی کی ضرورت ہوتی ہے. باقاعدہ ایک کتاب ہے سید عبداللہ شبر کی تسلیۃ الحزین. وہ درد یعنی اس کی جو فارسی ترجمہ ہے نا پاداش رنجھائی زندگی کے نام سے، عربی کتاب کا نام ہے تسلیۃ الحزین. تسلیت ہم سب کو پتہ ہے کونڈول کرنے کو کہتے ہیں. آپ نے کسی کو تسلی دینی ہے غمزدہ کو، مثلا خدا نخواستہ خود. اس میں روایتیں ایسی شاندار روایتیں. سید عبداللہ شبر کاظمین کے حرم میں مدفون یہ عالم ربانی ہے ہمارے شیعہ مذہب کے. 47 ایئر میں دنیا سے چلے گئے. اور حق الیقین ہے، تسلیۃ الحزین ہے، تفسیر شبر ہے، بڑی ان کی کتابیں ہیں. میں کبھی کبھار سوچوں 47 سال میں اتنا کچھ کر کے چلے گئے. سید رضی بھی 47 ایئرز میں 48 ایئرز میں دنیا سے چلے گئے تھے. نہج البلاغہ جیسی کتاب لکھ کے. ہم کہاں کھڑے مائنس میں. لیکن اس کے اندر ہے مثلا خلاصہ کسی کا بچہ مارا جائے، جیسے خواتین بعض اوقات اس صدمے سے گزرتی ہیں، چھوٹا بچہ انتقال ہو گیا بی بی سے جنہیں جاننے والوں کے ہاں، ایسے ہی بچے نے کچھ پی لیا بائی مسٹیک اور بچہ آنن فانن مر گیا. تو بہت خوبصورت انداز سے کسی نے پرسا دیا، کہا یہ جنت کی جونکیں ہیں. جونک یعنی لیچ. آپ کو پتہ ہے روایات کی روشنی میں اگر انسان مومن کپل اپنی زندگی میں کسی بچے کو لاس کر دے تو وہ بچہ جنت قیامت میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا. اور جب ملائکہ اسے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو کہے گا میرے ماں باپ نے مجھے کھونے کا صدمہ سہا ہے، میں ان کے بغیر نہیں جاؤں گا. اور یہ بچہ پھر ماں باپ کو لے کر جنت میں جائے گا. مثلا ایسی روایات جو کسی بھی غمزدہ کو کسی کے مال کے چھن جانے پر، یا مثلا خواتین بیٹھی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں بہت تکلیف سے گزرتی ہیں، عورتیں بہت زیادہ تکلیفوں سے گزرتی ہیں. میں نے کل بیٹھ کے حساب لگایا آدھے درد تو اللہ کی طرف سے عورتوں پر ہے. سہتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، لیکن جو جسمانی تکلیفیں فرض کریں آپ سہتی ہیں، بعض اوقات مجھے سہنی پڑ جاتی ہے. کبھی دانت کا درد ہے، کبھی کان کا درد ہے، کبھی کمر کا درد ہے، کبھی پیر میں درد ہے. تو چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق صلی علی محمد وعجل فرجہم، چھٹے امام کا
بڑا ہی خوبصورت جملہ کہ اگر ہمارے شیعوں کو پتہ چل جائے کہ جسمانی تکلیف کو سہنے کا اجر کیا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا کبھی ٹھوکر لگ گئی، کبھی ناخن زیادہ کٹ گیا، ہم عورتیں ہاتھ جلا لیتی ہیں بعض اوقات بے دھیانی میں، تو وہ قیامت کے دن جب یہ دیکھیں گے نا اجر مل رہا ہے اس کو، وہ جو بڑا بیمار رہتا تھا اسے بیچارے کو کینولاز لگتے تھے اور پتہ نہیں اللہ معاف کرے ڈائلیسس ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، قیامت کے دن آرزو کریں گے کاش دنیا میں ان کے بدن لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ چھٹے امام کا جملہ ہے۔ اور آپ سوچیں ایسا جملہ آپ کسی شخص کی عیادت کے لیے گئے ہیں، اس کے سرانے جا کے بولے، اس کو تسلی ہوگی کہ بھائی اگر آپ ایک انجیکشن بھی لگوا رہے ہیں اس کے مقابلے میں اجر ہے، لیکن کب ہے اجر؟ جب ہائے وائے نہ کیا جائے، زمین آسمان ایک نہ کیا جائے، سرتاج سر پہ اٹھایا نہ جائے، شرافت سے چپ چاپ انجیکشن لگوا لیا جائے یا جو بھی تکلیف دہ ٹریٹمنٹ ہے۔ لیکن بہرحال اس کے علاوہ اب دائیں بازو والوں نے بولا، اب ایک بائیں بازو والا بولے بہترین ربط مسائل، آپ بولے ربط مصائب کا بہترین طریقہ، آسان طریقہ بتائیں آپ کیسے دیا جائے؟ آپ نے مجلس پڑھی ہے پہلے کبھی؟ او آپ نیو کمر، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا جس نے پڑھی ہو؟ بولے اشعار بہترین شعر، مجھے تعجب ہے، میں نے پچھلے دنوں بیٹھ کے پورے ائمہ کی لسٹ میں سے شاعر نکالے، ابو ہارون مکفوف جیسے، کمیت اسدی جیسے، دیول خزائر جیسے، یا وہ بشیر ابن جزلم جو چوتھے امام کے قافلے کے ساتھ تھا، تو امام پوچھتے ہیں مدینے کی سرحد پہ پہنچ کے بشیر شعر کہتے ہو؟ تمہارا باپ شعر کہتا تھا، کہا مولا کہتا ہوں، ابا جیسے نہیں کہتا۔ ویسے یہ اباؤں جیسے نہیں کہتے نا، یہ بڑی بری بات ہے، اباؤں کے نام روشن کرنے چاہیے اولاد کو۔ تو مولا نے کہا جیسے بھی کہتے ہو، اہل مدینہ کو شعر کیے صورت میں۔ اچھا اصل اساس کربلا میں بہت اشعار ہیں، سید الشہداء کے اشعار ہیں، جناب زینب کے اشعار ہیں، اور وہ میں تو شعر کہنا بڑے ہی ایسے تھا جیسے پانی پینا ہے، اور بہرحال بڑے فی البدی اشعار ہیں تاریخ کے اندر شعر سے۔ شعر بہت اچھا، شعر کا اثر بھی الگ ہے، شعر کا اثر بھی الگ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک شعر پڑھوں، بڑا مجھے پسند ہے کہ لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم آ چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ مولا کچھ نہیں، بڑے سخت امتحان تھے۔ اشعار کا استعمال اور کس طرح سے لے کر جانا ہے، کہا کہ آپ معصومین کا، انہوں نے کہا تاریخ گریز، گریز یعنی وہی ربط مصائب جسے ہم کہتے ہیں۔ دو مثالیں انہوں نے ائمہ کی زندگی سے نکالی ہیں۔ پہلی منصور دوانہ کی کہ حکم پر جب چھٹے امام کے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے اور شیعہ امام صادق کی خدمت میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں امام بہت غمگین ہے، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، جاری ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ کیوں اس قدر غمزدہ ہیں؟ کہا جب گھر کو پہلے آگ لگی، جب گھر والے تو پہلے تو اندر ہی تھے نا، کہا اور میں نے دیکھا بھڑکتے ہوئے شعلے باہر کی طرف پھیل رہے ہیں، میں نے دیکھا گھر کی خواتین نے رونا دھونا، کچھ خواتین دائیں جا رہی ہیں کچھ بائیں جا رہی ہیں، بس کسی طرح آگ ان تک نہ پہنچے۔ کہا مجھے میری پھوپھی زینب کبریٰ کا خوف ہراس، کس طرح سے انہوں نے جلتے ہوئے خیموں کے درمیان جسے کہے امام سجاد علیہ السلام کو نکال کر لائی ہیں، بس میں ان کی مصیبت کو، یعنی یہ چیز ائمہ کی زندگی میں بھی تھی کہ ائمہ بات کو، گفتگو کو ربط دیتے تھے مصائب کی جانب۔ یا دوسری مثال انہوں نے چوتھے امام کی، کہا کہ امام بازار سے گزر رہے تھے، کسی مرد کو دیکھا، کہا ارحمونی انا رجل غریب، کوئی ہے جو مجھ پر رحم کھائے، میں ایک غریب انسان ہوں۔ غریب سے مراد یہاں پردیسی ہے، غریب سے مراد وہ پاکستانی پور والا، فقیر والا، نادار نہیں ہے۔ امام سجاد نے کہا کہ اگر مقدر یہ ہو کہ تم یہاں مدینے میں مر جاؤ، تم کہہ رہے ہو پردیسی ہو، مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، مر جاؤ، تم یہاں پر مر جاؤ، تمہارا جنازہ بغیر دفن کے پڑا رہے گا۔ اس نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، کیسے ممکن ہے میرا جنازہ دفن نہ کیا جائے، باوجود اس کے کہ میری میت مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ تو امام سجاد نے کہا کہ وا اسفا علیک یا ابتا تبکی ثلاث ایام بلا دفن وانت ابن رسول اللہ،
ابن بنت رسول اللہ فریاد ہے، وائی ہے، افسوس کا مقام ہے، بابا آپ کا جنازہ 3 دن بغیر دفن کے پڑا رہا، باوجود اس کے کہ آپ پہ سر رسول خدا ہے۔ اچھا، اس طرح سے گریز دینا، ایک اور گریز دینے کے اندر کچھ مماثلتیں ڈھونڈنا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پڑھتی ہوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ میں کچھ چیزوں کو سیاق کے ساتھ تھوڑا مقدمہ باندھیں اور پھر ہم مصائب کی طرف آئیں۔ مثلا تاریخ انسانیت میں 4 بہنیں اپنے بھائیوں کے جنازوں پر بڑی عجیب حالت میں آئی ہیں۔ سب سے پہلی بہن مرہب کی بہن ہے، بلکہ مرہب سے پہلے عمرو ابن عبدود کی بہن ہے۔ کلثوم روایتوں نے نام نقل کیے، شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے ریاحین الشریعہ کا نام کلثوم لکھا ہے جلد ششم میں۔ آگے دیکھا عمرو ابن عبدود کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور آگے اچھا، عرب عورتوں کا ایک انداز الگ ہے گریہ کا، نسبتاً ہم برے صغیر والے، ہمارا رونے کا بالآخر ایک انداز الگ ہے، خاک اڑاتی ہیں اور اپنے سر پر مارتی ہیں۔ کہا کہ میں سمجھ نہیں پائی میں تمہارا مرثیہ لکھوں یا تمہارے قاتل کی شان میں کچھ کہوں۔ میں نے دیکھا تمہاری زرہ، تمہاری تلوار، اچھا وہ کمر بند، اور اب بھی تو لڑنے ایسے آتے تھے جیسے فیشن شو میں آئے ہیں ڈیزائننگ کر کے، وہ کمر بند جس کے اوپر جواہرات لگے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا نہیں کسی چیز کو اٹھایا نہیں گیا، اس نے تمہاری لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دی۔ یعنی یہ پہلی بہن ہے۔ دوسری اگر ہم ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جناب صفیہ ہے، رسول خدا کی پھوپھی، اور بھائی ان کے حمزہ ہے۔ حمزہ اور صفیہ ایک ماں سے تھے، اور حمزہ اور رسول خدا دوشریک بھائی تھے۔ کہا کہ جناب صفیہ، رسول خدا نے راوی سے پوچھا کہ کوئی ہے جو مجھے بتائے حمزہ کہاں ہے جنگ احد کے میدان میں؟ پروردگار آپ کو اور مجھے احد کی زیارت نصیب فرمائے، اور احد سے زیادہ مقدم قبر پیغمبر کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ یہ میں نے بڑا المیہ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نجف چلو، کربلا کو چلو، کاظمین چلو، سامرہ چلو، وہ جو ایک وہ نعت نہیں پڑھی جاتی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ مدینے پر لوگ ایسے زبان ٹیڑھی کرتے ہیں نعوذ باللہ، حالانکہ آپ کے پاس کوئی دوسرا ہولی سٹی نہیں ہے، ایک شہر میں 6 معصومین۔ آپ مجھے دوسرا شہر دکھائے، عراق کے 4 شہر گھومتے ہیں نا ہم تو پھر ہمیں 6 معصومین ملتے ہیں، لیکن وہ مدینہ جس میں آپ بس داخل ہوں، دائیں طرف آپ کے جنت البقیع ہے، بائیں طرف قبر پیغمبر ہے، وہ اس ایک اچھا اس مدینے کی اپنی بہت زیادہ عظمت ہے۔ رسول خدا کے لیے، ائمہ کے لیے وہ ہوم ٹاؤن تھا، اور کیسی انسیت تھی، کیسی وابستگی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ہم مدینے کو اہل سنت کا ہولی پلیس سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معصومین ہیں، رسول کا گھرانہ اس شہر کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔ لیکن کہا کہ جناب صفیہ آئیں، جناب صفیہ کو رسول خدا نے پوچھا کہ کسی کو خبر ہے حمزہ کہاں ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم نہیں بتا سکتے، رسول آپ سب کو پتہ ہے حمزہ کی لاش کا کیا حال تھا۔ تاریخ کہتی ہے حمزہ کی آنکھیں نکال لی گئی تھی، ناک کاٹ دی گئی تھی، ہونٹ کاٹ دیے گئے تھے، کان کاٹ دیے گئے تھے۔ حتیٰ جب رسول خدا نے حمزہ کو دیکھا ہے نا تو پہلا کام کیا، ان کے اوپر آبا ڈالی ہے۔ پھر ان کی نظر حمزہ کے پیروں پر پڑی تو حمزہ کے پیروں کی انگلیاں اور انگوٹھے کاٹ لیے گئے تھے، اور اس سے گردن بند بنایا گیا تھا ہندا کے لیے۔ تو رسول خدا نے زبیر سے کہا، جو صفیہ کے صاحبزادے ہیں، زبیر سے کہا کہ زبیر جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ رکے جب تک میرا حکم نہیں آتا وہ یہاں تک نہ آئے۔ تو بالآخر زبیر جاتے ہیں، ماں کو روکتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بلال کو بھیجتے ہیں، رسول خدا جاؤ صفیہ کو لے کر آؤ۔ صفیہ آتی ہے نا تو صفیہ چہرہ کھولنا چاہتی ہے، رسول خدا چہرہ کھولنے کی اجازت دے دیتے، رسول خدا کہتے ہیں نہیں چہرہ نہیں کھولنا۔ صفیہ کہتی ہیں کہ اے محمد جو کچھ ہوگا راہ خدا میں ہم قبول کریں گے اس قربانی کو، لیکن رسول خدا نے اصرار کیا۔ اب یہاں تاریخ نے ایک جملہ ان کے لیے کہا ہے کہ انہوں نے کہا میرا شیروں جیسا بھائی تھا، اور بڑا گریہ کیا۔ اچھا، تیسری بہن اگین صفیہ ہے، یہ مرہب کی بہن ہے جو بعد میں رسول خدا کی زوجہ بنی، صفیہ بنت اخطب۔ ہم نے امہات المومنین کے نام صاحب میں یاد کروائے جاتے ہیں۔ یہ بھی آئی، انہوں نے بھی آ کر مولا کی شان میں بڑا قصیدہ کہا جب تک زندہ رہوں گی تیرے قاتل کو تیرا قاتل کریم النفس تھا جس نے تیری لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دی، اور اس طرح کے جملے کہتی ہیں اور بیٹھتی ہیں۔ اور بہرحال بھائی تو بھائی ہوتے ہیں،
میں نے کل ایسی سوچی تھی جناب زینب کبریٰ کے مصائب پڑھتے ہوئے، آپ نے تاریخ میں دیکھو گے بھائیوں نے آنکھیں بدلی ہیں، بہنیں نہیں بدلتی، بہنیں نہیں بدلتی. اور چوتھی اور آخری بہن زینب کبریٰ ہے، جو آئی ہیں اور آ کر انہوں نے رسول خدا کو پراپر آواز دی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ملائکۃ السماوات والارض، آپ پر زمین اور آسمان کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. ھذا حسین مرملا بالدماء مقطع الاعضاء مصلوب بالامامۃ والرضا، یہ آپ کا حسین ہے. اور پھر یہاں پر جناب زینب کا کہ بین جسے کہیں نا ہمارے الفاظ میں شروع ہوتے ہیں، اور پھر یہاں سے آپ سید الشہداء کی لاش سے جدا ہونے کے اور آگے کوفہ بڑھ جانے کے بین پڑھتے ہیں. ایک ربط مسائل خوبصورت انداز سے، اس کے لیے آپ کو اگین ان کی بات بہت اچھی تھی کہ اشعار کا سہارا بہت سننے والے کو بھی اچھا لگتا ہے اور بات کو زیادہ واضح بھی کر دیتا ہے. دوسری چیز، جب آپ نے مصائب پڑھنے ہیں، مصائب کو بلا وجہ طولانی مت کریں. میرا آپ سے سوال ہے، آپ مجلس میں کتنی دیر تک کے مصائب پسند کرتی ہیں؟ کتنے منٹ کے؟ 5 سے 7 ہو بھی جانے چاہیے مائنڈ. اچھا، اس کے بعد سامنے دیکھیں کچھ لوگ 15 16 منٹ کے، آدھے گھنٹے کے کیا پڑھی تھی؟ آدھے گھنٹے کے مسائل. اس آدھے گھنٹے کے مسائل میں فقہی اعتبار سے آپ کو نہیں لگتا کہ ہم کچھ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو کربلا کو آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے میں مثلا کیا انسان، یعنی میں نے اتفاق ہے میں اس نہیں مصائب کے اندر اتنا اچھا میں اس معاملے میں تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ذاکروں کو بھی اپنا ذاکراؤں کو اپنے ایک اصول وضع کرنا چاہیے. احتیاط کے باب میں آپ نے شہید مرتضیٰ مطہری کی اگر وہ کتاب پڑھی ہو، آداب اہل منبر ہے یا حکایت ہے و ہدایت ہے در آثار مطہری، ان دو میں سے ایک کتاب کے اندر انہوں نے ایک داستان بیان کی ہے اپنے استاد آغا بروجردی کی. کہا ان کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک نوچ کے کھا رہا ہے. تو کہا آقا تعبیر کیا ہے؟ تھوڑی دیر انہوں نے سر کو جھکایا، پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا روزے خونی مسجد میں پڑھتے ہو؟ کہا. کہا احتیاط سے مسجد پڑھو. اور ہمارے ہاں تو یعنی بہت لمبے مصائب پڑھنا، اچھا یہ چیز ہمارے پنجاب میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، ہاں، لیکن یہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اتنے لمبے مصائب کر دیتے. مصائب وہی بات، آپ کی آنکھیں نم ہوئی. اور کہ مصائب لمبے پڑھنا، دیکھیں زحمت کر کے آئے. میری ایک بات سنیں، ایک فارمولہ یاد رکھیں. ایک آگے برجردی ہی کا واقعہ ہے، تشریف فرماتے بیمار تھے، جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کی اوٹ ہے، ان کا بستر بچھایا گیا تھا، یعنی وہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھے محفل میں کہ انسان بہت منظم ہو کر سمیٹ کر اپنے آپ کو بیٹھتا ہے. خطیب نے صرف اتنا کہا لما دخلت زینب علی ابن زیاد، تو آقا کے ہاتھ میں عصا تھا، آقا نے کہا بس کر دو. تو اس خطیب نے وہ جملے استعمال کیے جو شاید پس پردہ ایسے جملے استعمال کی جاتے ہیں کہ آقا آپ نے تو مجلس کے بیچ میں ٹوک دیا، ابھی تو مجلس گرم نہیں ہوئی تھی، ابھی تو صدائے گریہ بلند نہیں ہوئی تھی. تو آقا نے کہا تمہیں انداز ہے تم نے کیا پڑھا؟ لما دخلت زینب علی ابن زیاد سے جو آ رہی ہے یہ زینب ہے، اور کہاں آ رہی ہے؟ ابن زیاد کے دربار میں. یعنی جس کے دل میں حقیقت ہے، جس کے دل میں عشق عبد اللہ ہے، اس کے لیے یہ جملہ ختم ہے. اور جسے نہیں گریہ کرنا آپ اس کے لیے پوری وَذَبَحَهُ بِسَيْفِهِ الْحِنْدِيَةِ سب پڑھ ڈالیں، وہ نہیں روئے گا. یعنی مصائب کو بہرحال بہت یہاں میں کچھ، یہ کتاب میری اپنی کتاب نہیں ہے، گریزہ مداحی، اس کے اندر میں صبح ایسے بیٹھ کے آرام سے کچھ صفحے پلٹ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی. ایک انہوں نے یہاں پر سید الشہداء کا مقایسہ کیا ہے جناب یحییٰ کے ساتھ. اچھا میں آپ کے سامنے صرف جملے پڑھتی ہوں. دیکھیں، ایک ہے زبان حال، ایسا ہوا ہوگا، ایک ہے زبان قال، روایت. زبان قال بہت مختصر ہے،
شہید سبت جعفر کا ایک بڑا معروف کلام ہے ام لیلہ سنبھال زینب کو، اس کا پہلا جملہ انہوں نے اپنے آپ کو فقہی طور پہ بری ذمہ کر لیا، بولے ہوں گے حسین یہ کہہ کر ام لیلہ سنبھال زینب کو، اساساً امام حسین کو ام لیلہ زینب سلام اللہ علیہ سے سنبھالوانے کی ضرورت، انہوں نے تو کہا تھا یا اطفال بنی ہاشم حلموا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ جلدی سے، میں اٹھانا چاہتا ہوں، میں اٹھا نہیں پا رہا لاش علی اکبر۔ اور پھر اس کے بعد مقتل آگے بڑھتا ہے، سید ابن طاؤس ایک اگر حسین اندلیب حمدانی ان کی کتاب سار اللہ دو، اور جو بڑی مقتل ان کی کتابیں کہتے ہیں فنکبت، زینب نے اپنے آپ کو گرایا لاش علی اکبر پر۔ ہمارے مرثیوں میں ایسے لگتا ہے کہ جناب زینب کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، جناب زینب نے سنبھالا سید الشہداء کی اس کیفیت کو۔ اب یہاں پر اس میں ہم پھر زبان حال کو اتنا مکس کر جاتے ہیں کہ مجھے روزے میں مجلس پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مبتلات روزہ میں سے ائمہ پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھنا، استغفر اللہ، بدترین جھوٹ وہ جو خدا پر باندھا جائے، اس کے بعد بدترین جھوٹ وہ جو ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک ائمہ اطہار پر باندھیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی بزرگان کی سیرت میں ملتا ہے، کسی نے کہا حسین نے کہا زینب زینب، تو انہوں نے کہا بس کر دو، حسین نے ایک دفعہ کہا تھا زینب، دوسری دفعہ کہا ہے۔ ہمارے ہاں تو آدھے گھنٹے کی سن کے تو میں خود پریشان ہوں۔ آپ یہ اچھا دیکھیں، جس کے پاس علم ہے وہ اگر تھوڑے سے کہیں مفصل مسائب آدھے گھنٹے کے پھر اگین نہیں پڑھنے پڑ جائے، کہا کہ آج ہم امام حسین کو الگ سے سلام دیتے ہیں، سلام ہو یحییٰ پر۔ اچھا یہ پورا ایک پیراگراف ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ سلام ہو یحییٰ پر جن کے سر کو اللہ کے نبی یحییٰ علیہ وعلیٰ نبینا افضل الصلاۃ والسلام کو سر کو ہاتھ سے پکڑا گیا اور تش میں رکھا گیا، اور سلام یحییٰ کربلا پر کہ پہلوؤں میں نیزے مارے گئے اور وہ ذوالجناح سے زمین پر اترے اور بلاخر ان کا سر کاٹ دیا گیا۔ سلام ہو یحییٰ پر کہ عداوت نے ان کے قاتل کو یہاں تک پہنچایا کہ ایک خنجر ان کے گلے میں ڈالا اور کاٹ دیا، لیکن سلام ہو یحییٰ کربلا پر اکتفا نہیں کیا، سر کاٹنے پر 4000 تیروں سنا شمشیر اور نیزے بدن پر چلائے گئے، اور اس کے بعد اس بدن کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کر دیا گیا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ زبان حال نہیں ہے، یہ جناب یحییٰ کو امام حسین کے ساتھ کمپیریٹیولی مصائب کے باب سے دیکھا جا رہا ہے۔ سلام ہو یحییٰ پر کہ جن کے سر کو ایک گھر سے دوسرے گھر تک ہدیے کے طور پر لے کر جایا گیا، اور سلام ہو یحییٰ کربلا پر کہ جن کے سر کو شہروں میں پھرایا گیا اور ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچایا گیا۔ کہا سلام ہو یحییٰ پر کہ جب ان کے سر کو ظالم کے پاس لے جایا گیا اس کی حالت منقلب ہو گئی، یعنی اس کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ اور سلام ہو یحییٰ کربلا پر کہ ظالم نے تبسم دکھایا، یعنی یحییٰ سلام اللہ علیہ کا سر جب اس ملعون کے پاس جس کے حکم پر قتل کیا گیا تھا اور ہدیے کے طور پر دیا گیا تھا، اس کی حالت خراب ہو گئی کہ یہ کیا ہے کٹا ہوا سر۔ آپ نے وہ معروف نوحہ سنا ہوگا، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، واقعاً جملے نہیں ہیں، دل کو آگ لگ جائے انسان کے۔ یہاں پر ہم آگے پڑھتے ہیں، کہا سلام ہو یحییٰ پر کہ جب مسجد سے باہر لے جایا گیا، گھسیٹا گیا اور شہید کیا گیا، حالانکہ ان کے کوئی اہل و عیال نہیں تھے، جناب یحییٰ وہ شادی شدہ نہیں تھے، ان کے بال بچے فیملی نہیں تھی۔ کہا لیکن یحییٰ نے بہرحال ایک اضطراب تھا، کہا لیکن ہم یحییٰ کربلا کو دیکھتے ہیں کہ بیویاں، بچے، اہل حرم حیران، تشنہ لب، بے یار و مددگار، دشمنوں کے درمیان فریاد کرتے۔ کہا سلام ہو یحییٰ پر جن کے سر کو ایک جھٹکے میں، ایک وار میں کاٹ دیا گیا، سلام ہو یحییٰ کربلا پر 12 ضربے، ضرب پر ضرب لگی، کہتے تھے اماں اماں، ضرب آخر پہ کہا ہو میرے عباس کا، کہا 12 ضربتوں پر۔ کہا سلام ہو یحییٰ پر سر کٹا لیکن بدن صحیح و سالم تھا، اور سلام ہو یحییٰ کربلا پر کہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا اور سر کو دروازے پر، بہار الانوار کی روایت ہے، نقل کر دیا گیا۔ تو بہرحال آپ سوچئے مصائب کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر ہم خود ساختہ مصائب پڑھتے ہیں، خدا نخواستہ بعض روایتیں ہم جانتے ہیں ان کی کوئی نہ سر ہے نہ
تہ ہے نہ پیاز ہے نہ، مجھے سمجھ نہیں آتا وہ روایتیں کہاں سے ہمارے درمیان. میں نے ابھی 2 دن مجالس پڑھی گلبرگ کے سائڈ پہ بلاک 13 میں، اس میں پہلا سبب بیان کے جو مصائب کے اندر بعض جگہ اختلاف ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تشابہ اسمی ہے. تشابہ اسمی سمجھتے ہیں؟ ناموں کی شباہت. اچھا ناموں کی شباہت کیسی ہے؟ آپ سوچئے ایک نام ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام حسن، اچھا ان کے صاحبزادے، پھر حسن بن علی ابن ابی طالب، پھر ان کے ایک صاحبزادے ان کا نام بھی حسن ہے. دوسرے حسن بن علی حسن مثنیٰ ہے. تیسرے حسن بن علی حسن مثلث ہے، یعنی تیسرا حسن. ایک گھر میں ایک نام کی کئی افراد تھے. سید الشہداء کی ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ تھے. ابھی میں نے ایک روایت پڑھی سار اللہ میں، کہا کہ امام امیر المومنین کے ناموں پر تھے سارے نام، آخر میں ایک بچہ جو پیدا اس کا نام جعفر تھا. میں نے اس سے پہلے کبھی یہ روایت نہیں پڑھی تھی. یہ روایات کا اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن بالآخر جو مصائب پڑھے جانے ہیں، میرا خیال ہے مصائب کے اندر میکسیمم جو بہت جسے کہا جائے طول دیا جائے تو 7 سے 8 منٹ، بہت تیر مار لیا تو 10 منٹ. اس میں بھی بہرحال زبان حال کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ انسان مبالغے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور کذب کی منزلوں کے درمیان کا فرق بھلا دے. یہ ہم خواتین کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم مثلا مصائب کے اندر، اچھا بعض اوقات صاحب خانہ سے ہی کہہ رہی ہیں آپ، صاحب خانہ کی خواہش ہوتی ہے لمبے مصائب پڑھیے گا. بھئی آپ کے گھر میں سال میں ایک مجلس ہے، لوگوں کی دن سال کی ایک مجلس نہیں ہے. لوگوں کی سال کی ایک مجلس نہیں ہے. لوگوں نے، بعض لوگ دن میں، آپ کا اتوار والا دن ہے، اقربا رشتہ داروں سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سالانہ مجلس شروع ہوتی ہے، ممکن ہے آپ میں سے کسی نے 3 مجلسیں اٹینڈ کرنی ہو. رشتہ داریاں دیکھنی ہے، پڑوس دیکھنے، اپنے گھر کی مجلس ہے. بالآخر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا. اور آخری چیز، اور میں آپ سے رفع زحمت کروں، ایک صلوات پھر سے پڑھیے گا محمد والے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ کام شرح صدر مانگتا ہے. شرح صدر سمجھ، a lot of patience. دوسرا، یہ کام قوی حافظہ مانگتا ہے. قوی حافظہ، اگر حافظہ اچھا نہیں ہے نا تو بہت مشکل ہے. ویسے دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہیں. ایک جگہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا شہید ثالث کے حوالے سے کہ وہ دیکھ کر پڑھتے تھے مجالس، اور آپ کے سامنے برصغیر میں اس چیز کو تھوڑا سا آڈ سمجھا جاتا ہے. پتہ نہیں کیوں آڈ سمجھا جاتا ہے. بزرگان کو آپ دیکھیں دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے. آقا حکیم کا وہ ویڈیو جو وائرل ہوا تھا شروع میں جب واٹس ایپ اور ویڈیو والے موبائل آئے تھے، جس میں وہ مقتل ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ دیکھ کر وہ جلس علی صدرہ وذبحہ بسیفہ، تو دیکھ کر پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انہوں نے دیکھا عالم خواب میں، انہوں نے ایک دن توسل کیا کہ مولا میں دیکھ کر پڑھتا ہوں، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے عبور نہیں ہے. انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ظہر عاشور ہے، وہ سید الشہداء کی خدمت میں پہنچے اور سید الشہداء حبیب سے کہتے ہیں حبیب مہمان آئے ہیں، پذیرائی کرو. اور پھر حبیب سے کہتے ہیں خیموں میں پانی موجود نہیں ہے کہ مہمان کو پانی پلایا جائے. کہا کچھ آٹا ہے، حلوہ بناؤ. انہوں نے حلوہ بنایا، سید الشہداء نے حلوہ دیا. کہا پھر شہید ثالث کے سے نقل کیا جاتا ہے، کہا وہ حلوہ میں نے خواب میں تھوڑا سا منہ میں رکھا. اس کے بعد مجھے کبھی حافظے کی کمی کا پرابلم نہیں. حافظہ چاہیے اور ہر وہ کام کرے جس سے آپ کا حافظہ قوی رہے، حافظے کو تقویت دے اپنے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، ہم عورتوں نے اپنے حافظے کو زنگ خود لگایا. میری بچیاں بیٹھی ہیں، بعض باتیں مجھے بیٹیوں کے سامنے کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اچھا ہے یہ سیکھ لیں اس سے پہلے کہ یہ بعض وہ کوتاہیاں کر لیں اپنے ساتھ جو 45+ عورتیں کر چکی. اور وہ یہ کہ ہم اپنے ذہن کو غمزدہ باتوں کو دہرانے سے ضعیف کر لیتے ہیں. سمجھے؟ دوبارہ دہراؤں؟ اجازت ہے؟ دہرا دوں؟ ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں. ہم پتہ ہے میں کہتی ہوں ہماری زندگی میں کچھ بیبی سوروز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکھ ہوتے ہیں، ہم انہیں پالتے ہیں خونے جگر دے کر. کیسے پالا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کبوتر پالنا. ہے میں نے ایک زمانے میں پالے تھے، بڑا ہی صبح اٹھتی برش بعد میں کرتی تھی، پہلے ان کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرتی تھی. مجھے لگتا تھا میرا چھٹا بچہ ہے یہ، کبوتر نہیں ہے، 3-4 کبوتر تھے.
پھر خیر ڈاکٹر نے منع کر دیا. بلی پالنے والے کو آپ نے دیکھا کتنی ٹینشن ہوتی ہے, وہ مٹی وٹی رکھنی پڑتی ہے, جمع دار کو کہنا پڑتا ہے. اور بکریاں پالنے کے لیے آپ کو بہت ساری جگہ چاہیے. کراچی میں اکثر لوگوں کے گھر اتنے چھوٹے, انسان رہ لیں بڑی بات ہے. میرا چھوٹا پچھلے سال میرے ساتھ لاہور گیا ہوا تھا, 9 سال کا میرا ایک بیٹا ہے, سب سے چھوٹا بچہ. تو کسی کے گھر گئے, ان کا بہت بڑا آنگن تھا. کہہ رہے اماں دے آر بلیسڈ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ تو گھوڑا رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا بیٹا ہاتھی پالنے کے لیے نا دروازے بڑے کرنے پڑتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں غم پالنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولے آپ لوگ باقی ٹیچرز کے ساتھ بھی ایسی رہتی ہیں یا پھر آپ کو ایک سنجیدہ قسم کی ٹیچر چاہیے تھی جو آ کے بیٹھ جاتی اعوذ باللہ ایسے والا ایسا معاملہ؟ ارے یہ دوپہر کا ٹائم ویسے ہی نیپ ٹائم ہوتا ہے عورتوں کا. میرا تو دل چاہتا ہے منہ پہ کپڑا ڈال لوں, اور اگر خدا نخواستہ اللہ پروردگار مجھے میرے اوپر رحم کھائے, کبھی خدا نخواستہ سو جانا تو مجھے اٹھا دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ امی پانی پی لوں, آپ سو رہی ہیں, پنکھا چلا دوں. تو الحمدللہ رب العالمین. بندے کے پاس ڈھیر سارے بچے ہونے چاہیے گھر میں جس سے زندگی میں رونق لے رہی تھی. میں نے کہا سوچا, میں نے کہا میرے پاس زندگی میں رونق کیا ہے؟ وہ میں نے بتایا نا میرا ایک چھوٹا بچہ ہے, تو میں نے کہا میں اسی کے پیچھے پوری ہوں. تم اسکول چلے جاؤ, تم سمر کیمپ چلے جاؤ, تمہاری ٹیوشن والی آنٹی آ جائے, تمہاری قرآن والی آنٹی آ جائے, بس. اور پھر ایک دن آئے گا دنیا سے چل جائیں گے. آپ مجھے بتائیں دکھ کیسے پالے جاتے ہیں؟ دو بیسک ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو کبوتر میں نے پالے ہوئے تھے نا, تو ہمارے یہاں لوڈر آیا, کچھ فرنیچر چینج ہو رہا تھا گھر کا. اس نے کہا اس کے لیے نا مٹی کا ایک کنواں رکھے, اس میں وہ انڈے دے گا. میں نے کہا اچھا بھائی, اپنے بچے تو پال لوں, میں کبوتر کے بچے کہاں سے پالوں گی؟ لیکن میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤں, پہلی بات یاد رکھے, دوسری دوہرا کر. 25 سال 18 سال پرانی غمزدہ باتیں عورتیں یاد رکھتی ہیں, جس سے آپ کے حافظے کو نقصان پہنچتا ہے. آپ صرف اللہ میاں کی نعمتیں گنے, فبأي آلاء ربكما تكذبان, ما من شيء من آلاء ربك تكذب. لیکن بہرحال حافظہ چاہیے. اب آخری چیز ٹائم مینجمنٹ, اور میں نے اپنی ساری کتابیں بند کر دی. ٹائم مینجمنٹ آپ نے جو وقت دیا ہے اس وقت کی پاسداری کریں. قرآن کہتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. اگر آپ نے کہا نا میں 5 بجے پہنچ جاؤں گی مثلا, یا میں 5 بجے آپ کو تیار ملوں گی, آپ مجھے میرے گھر سے پک کر لیجیے گا مثلا, یا مثلا میں وہ مجلس 5 بجے اتر جاؤں گی, تو پھر 5 کا مطلب 5 ہونا چاہیے. ٹائم مینجمنٹ پور ہے. ٹائم مینجمنٹ کے معاملے میں وقت کو وسعت دیتا ہے انسان کا ٹائم کو مینیج کر کے چلنا. تبرکن آخر گفتگو میں پروردگار کی بارگاہ میں گریز ہے, یہ مداحی یا ربط مصائب نہیں, صرف اس لیے کہ بی نکلتی ہیں مومنات. عزاداری کا دوام اس وقت ہمارے مدرسے میں پچھلے سے پچھلے سال استقبال ماہ محرم کا پروگرام تھا. ہمارے برادر بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین ناصر بھائی آئے. انہوں نے کہا عزاداری آپ عورتوں کے بل بوتے پر ہے. میں نے کہا صحیح تو کہہ رہے ہیں. آپ نے کبھی کسی دن گھر کے مردوں سے سنا آج میں نے 4 مجلسوں میں جانا؟ وہ ایک میں جا کر ہی پوری, ایک میں جا کے پورے. لیکن عورتوں کو دیکھیں ادھر سے نکلتی ہیں, آلے باز سے نکلتی ہیں تو آئی آر سی میں گھس جاتے ہیں, آئی آر سے نکلتی ہیں تو کسی تیسری ماں بارگاہ سے سر مبارک ان کا برآمد ہوتا ہے. ہم یہ سب کر رہے ہیں. اگر آخر عمر میں اگر 9 ربیع الاول کی رات سے ساتھی نے کہا میں راضی نہیں تھی, تب ہم خالی ہاتھ تہی دامن, بی ہم تو آپ کو خوشی نہیں کر پائے. بی کی خوشنودی اتنی 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 قیمتی ہے, اور وہ تو جسے کہ نا ہمارے کچھ آنسوؤں پر خوش ہے. اگر ہم صرف یہ سوچ رہے مصیبتیں کیا تھیں. میں صرف 3 جملے کہوں گی, میں کوئی لمبے مصائب میں مجلسوں میں نہیں پڑھ پاتی تو پھر مدرسہ ہے. پہلا جملہ زینب کبریٰ, جب وہ گودالے قتل گاہ میں آئی ہیں, وہ جو جہاں پر سید الشہداء کو شہید کیا گیا, اور آ کر کہتی ہیں ربنا تقبل منا هذا القربان, پروردگارہ تو اس قربانی کو قبول فرما. یہ جملہ تاریخ میں پہلے ابراہیم اور اسماعیل نے کہا, وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ, جب کعبے کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو کہا ربنا تقبل. وہ دیواریں بلند کرنا بہت آسان تھا. جہاں زینب کھڑی, سامنے خاک اور خون ہے, بھائی کا سر لائن کاٹ کر لے گیا. یہ جو جملہ
یہ جملہ ہی کافی ہے، بھائی کا سر کاٹ کے لائن لے گیا. اور زینب گودال میں کھڑی ہو کر کہتی ہے ربنا تقبل منا انک انت، پروردگار یہ کتنا سخت امتحان ہے. اس کے بعد آئی ہیں خیموں میں، بیویوں کو حسرت سے دیکھتی، سیدانیوں کو جمع کیا، سارے دن کی جنگ کے تھکے ہوئے بچوں کو جمع کیا، بچوں کی گنتی اور شمارش کا آغاز کیا. میں کبھی کبھار آنکھیں بند کر کے سوچوں شہزادی وہ رات کیسے گزاری ہوگی جو 10 اور 11 کی درمیانی رات تھی. ایک طرف ہلہلا ہے، ایک طرف جشن ہے، ایک طرف سرور ہے، ایک طرف خاک اڑتے ہوئے لاش. بھائی کا وہ بدن ہے جس کے لیے جب عمر ابن سعد ملعون نے کہا کون ہے جو گھوڑے دوڑائے، اور جب گھڑ سوار آگے آتے ہیں اور ایک ایک کر کے اس بدن اٹھنا شروع ہوتے ہیں، کبھی بنو فراز آگے بڑھتا ہے، کبھی بنو ریاح آگے بڑھتا ہے اور سر اٹھا لیے جاتے ہیں بدن. سب لوگ اٹھا لیے گئے لاش شہداء کے، حق اپنا جتا کے. بس ایک تن شبیر تھا پامالی کے جگ پر، صرف بھائی کا بدن ہے. جب گھوڑوں کی ٹاپ پڑتی ہوگی نا زینب کے دل سے ہوک اٹھتی ہوگی بھیا یہ بہن قربان ہو جائے، تم پر یہ آفت نہ، تم پر یہ آفت نہ. دوسرا موقع وہ جب سرہائی شہداء کو جسے کہیں بدنوں سے جدا کیا ہوگا. آپ جانتی ہیں سب شہداء کے سر بدن سے جدا کیے گئے، لیکن جیسے ہی حر ابن یزید کا سر جسم لا کر رکھا گیا، عمر ابن سعد نے جلاد سے کہا سر کو تن سے جدا کرو. بنو ریاح ایک طرف سے آگے بڑھی اور دوسری طرف سے وہ سب سپاہی آگے بڑھے. کہا جو کچھ کیا حر نے وہ حر جانے، حسین جانے، لیکن ہمارے سردار کی حیثیت سے وہ کربلا آیا تھا، ہم سر کو تن سے جدا نہیں کرنے دیں گے. لوگ تاریخ لکھے گی بنو ریاح کے لوگ موجود تھے اور حر کے سر و تن میں جدائی ہو گئی. میں آپ سے پوچھوں جب حر کی لاش اٹھائی جا رہی ہوگی، بی بی کی نگاہیں حسرت سے بھائی کی لاش کو دیکھتی ہوگی. بھیا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں، میرے اکبر، میرے قاسم، میرے عباس، میرے آن و محمد کو بچانے والا کوئی نہیں. اور پھر جب یہ بی بی پلٹ کر واپس آئی ہیں تو واقعاً اجڑے ہوئے گھروں کی آوازیں وہی عورتیں محسوس کر سکتی ہیں جن کے گھر خالی رہ جاتے ہیں. ان میں کچھ بیویاں ایسی تھیں جو جلے ہوئے جھولے کو ہلاتی ہیں، کوئی ایسی ہے جو بیٹے کو یاد کرتی ہے، کوئی ایسی ہے جو سر پر سہاگ کی چادر کے جانے کا غم کرتی ہے. بالآخر ان عورتوں نے کربلا کے میدان میں ایسا صبر دکھایا کہ کائنات میں ملائکہ حیران رہ گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق ائمہ اطہار، ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ ہماری یہ بچیاں بالخصوص ہمارے نیو کمرز جو اس خدمت کو انجام دینا چاہتے ہیں، یہ ذاکری وہ جملہ جس کا بھی ہے شاعر کا، نوکری چھوڑ دوں حیدر کی تو بچتا کیا ہے. پروردگارہ انہیں صحیح انداز میں خدمت ابا عبداللہ کرنے کی سعادت عنایت فرما، اور جو کر رہے ہیں آلریڈی ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنی صحت، اپنی سلامتی، اور آپ بھی انرجیٹک رہیں، تھکے ہوئے اکتائے ہوئے نہ رہیں. ایک خوبصورت صلوات پڑھے محمد و آل محمد.